وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں ہندو، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر کی حالت میں اٹھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹک ٹاک بے حیائی پھیلانے والا مقبول ترین اپلیکیشن ہے جو دنیا کے 150 ممالک میں موجود ہے، اور اس کے یوزر کی بات کی جائے تو 500 ملین یوزر اس اپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس اپلیکیشن کو زیادہ تر مسلمان استعمال کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں زیادہ تر تعداد ہماری خواتین کی ہے۔ ان سارے فتنوں کے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے رو رو کر رب کو منانے والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہ اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطروں کی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر رساں ہو۔ اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا شیریں اور سبز جالب نظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے وہ ہر وقت دیکھتا ہے کہ تم اس دنیا میں اس وقت کیا اعمال کرتے ہو، لہذا دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہی فتنہ ہے۔ 1 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہونے والے سارے فتنوں کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے ہی فرما دی تھی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک اعمال میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، اور ان فتنوں کا ایسا اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر کی حالت میں اٹھے گا۔ نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متناع کی عوض بیچ نہ ڈالو، اور جو آج ہماری عورتیں کر رہی ہیں وہ طوائف عورتیں بھی نہیں کرتی، یہ تو بند کمرے میں اپنے حسن کو پوری دنیا میں دکھاتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ 2 گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں، ان میں سے ایک وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی یا تو باریک لباس پہنا ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا ہوگا، اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے خرسانی نسل کے اونٹوں کے کوہان ہوں گے۔ سر کے بالوں کے نت نئے فیشن اور سٹائل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو محسوس کر سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو کافی فاصلے تک محسوس ہوتی ہوگی۔ بنت ہوا ننگی ناچ رہی ہے اور ابن آدم اپنی ہوس بجھانے کے لیے اسے چسکیاں لے لے کر دیکھ رہا ہے۔ نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس سے اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر مسجد میں جانے سے روک دیا، اذان و اقامت سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا، اونچی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے سے روک دیا۔ اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہماری قوم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پسند نہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں، ہمارے مسلم لڑکوں کو چہرے پر داڑھی رکھنا پسند نہیں، ہاں اگر پسند ہے تو یہودی سٹائل میں داڑھی رکھنا پسند ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نفع سے عرض کیا کہ قضا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سر کا کچھ حصہ منڈا دینا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا۔ یہودی لوگ اگر چہرے پر داڑھی کو فیشن بنا کر رکھتے ہیں تو ہمارا نوجوان اسی کی طرح اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے۔ ہمارا نوجوان ان کے سٹائل بلکہ ان سے بھی زیادہ بے حیائی والا لباس پہنتا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں،
वो नकाब और पर्दे को दकियानूसी ख्याल करते हैं। हाँ, अगर यहूदी लड़की तंग और चुस्त लिबास पहनती है तो हमारी बच्चियां इसी तरह का लिबास खरीद कर पहनती हैं, मर्दों की तरह बाल कटवाती हैं, मर्दों के लिबास पहनती हैं, जबकि हदीस में इन औरतों और मर्दों पर लानत की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों की सी सूरत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों की सूरत इख्तियार करती हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इन मर्दों पर लानत भेजी है जो हिजड़े बनते हैं, और इन औरतों पर लानत भेजी है जो मर्दों की तरह मुशाबत इख्तियार करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो औरत मर्दों की और मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करेगा, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। आज हम किस मुंह से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं? इस पर इल्लामा इकबाल का एक शेर बिल्कुल फिट होता है। फरमाते हैं, वज़ा में तुम हो नसारी तो तमद्दुन में हिंदू, ये वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार